السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو تنازعات کی وجہ سے بچوں پر پڑنے والے اثرات۔ دانش ہمیشہ اپنی جماعت میں اول نمبر سے کامیاب ہوتا تھا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھا، لیکن گزشتہ دنوں سے وہ اسکول میں پڑھائی لکھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اب اپنی جماعت میں خاموش اور گمسم رہنے لگا تھا۔ درس و تدریس کے دوران معلم کے پوچھے گئے سوالات کا وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ کلاس ٹیچر جاوید سر دانش کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھے۔ جاوید سر نہ صرف اسکول کے اچھے معلم تھے، بلکہ وہ اپنی جماعت کے طلباء کی نفسیات سے بھی واقف تھے۔ دانش کا یہ رویہ دن بدن کیوں بدلتا جا رہا ہے، وہ یہ سوچ کر پریشان تھے۔ جاوید سر نے دانش کے پاس جا کر نہایت ہی شفقت بھرے انداز سے پوچھا۔ دانش نے جو بتایا اسے سن کر جاوید سر حیران تھے۔ دانش کے والدین کے درمیان گھریلو تنازعات تھے۔ گھریلو تنازعات کی وجہ سے ہی دانش کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ پڑھائی لکھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ جاوید سر نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ انہوں نے دانش کے والدین کو بلا کر ان کی رہنمائی کی، خوشگوار گھریلو ماحول کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتائی۔ نتیجہ، دانش کے والدین آج کل مل جل کر رہنے لگے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے۔ آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں کا یہی حال ہے۔ آئے دن اخبارات میں ہم گھریلو تنازعات اور تشدد کی خبریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ان جھگڑوں کے نتیجے میں ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان مقدمہ بازی، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ان معاملات میں جس کو بے حد نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ ہے آپ کی اولاد۔ کیا آپ والدین نے کبھی سوچا ہے کہ آپ شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والے تشدد اور تنازعات کا آپ کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گھریلو تنازعات کی وجہ سے بچوں پر پڑنے والے اثرات۔ پہلا پوائنٹ، بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرا، تشدد پسند بن جاتے ہیں۔ چوتھا، بچوں کی اسکولی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ پانچواں، بچے اپنے والدین کی نفسیات کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ چھٹا، بچوں میں ڈر و خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ساتواں، بچوں کی زندگی میں والدین کی اہمیت نہیں رہتی۔ آٹھواں، بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ گھریلو خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے والدین کیا کریں؟ خود غرضی اور انانیت سے بچیں۔ دوسرا پوائنٹ، گھریلو ماحول میں توازن رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، گھریلو ماحول کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ چوتھا پوائنٹ، والدین اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں۔ آپ کے بچے کو کیا چاہیے؟ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ والدین اپنے بچپن کو یاد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، بچے محفوظ اور خوشگوار گھریلو ماحول چاہتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ اور دوسرا، والدین اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آئے اور ان کی حفاظت اور ان کی مدد کریں۔